ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ جو اپوزیشن کا رول ہے وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے، ان کا کام ہے کرٹیسائز کرنا اور ایسے باتوں پہ بھی کرٹیسائز کرنا جس کا کہ کوئی جواز بھی نہیں ہوتا، جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا۔ وہ اپنا رول تو بڑا اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں، لیکن جو ایک چیز مسنگ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا جو اپنا ایک رول ہے، یہ گاڑی کے دو پہیے، اپوزیشن اور حکومت جو ہے یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ساتھ ان کو رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈگنیٹریز آتے ہیں باہر سے، وی آئی پیز آتے ہیں، کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن یا پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو کوئی دعوت نامہ نہیں دیا جاتا۔ دے آر مسنگ فرام دی گیدرنگ۔ دیٹ از ناٹ اے گڈ شو۔ آپ جب ایک نیا پاکستان بنا رہے ہیں، ایک نئی چیز پیش کر رہے ہیں، ایک نئی ٹریڈیشن سیٹ کر رہے ہیں، تو اس طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت تھی۔ گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ مطلب غصہ کرنا نہیں ہر وقت، بلکہ اپیسمنٹ ہونی چاہیے۔ ان سے بلائیں، ان سے بات چیت کریں، مسئلے کو، مسائل کو حل کریں۔ جی دیکھیں، بیسیکلی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بالکل پازیٹیو ہونا چاہیے اور دے شوڈ ناٹ لک کہ دیر پلینگ پارٹ آف اپوزیشن۔ سیکنڈ، پرائم منسٹر پاکستان کو ٹی وی پہ آ کے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں زرداری کو نہیں چھوڑوں گا، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا۔ بڑی اچھی بات کی، میرا اگلا سوال یہی تھا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، ہی ہیز ٹو سے اونلی میں پرائم منسٹر ایک چپراسی نہیں نکال سکتا، اتھارٹی نہیں ہے سر ان کی۔ سو ان کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں پاکستان سے کرپشن ختم کروں گا، کرپشن میں جو بھی انوالو ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ ڈونٹ بی پرسنل، ون تھنگ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ پھر اس کے بعد جو کرٹیسزم ہے وہ اس طرح نہیں کریں کہ پتہ چلے کہ آپ پرسنل وینڈیٹا میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ یو ہیو ٹو بیہیو مور میچورلی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اسی طرح اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن از ناٹ پلینگ دا رول آف اپوزیشن۔ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ کرٹیسائز کرے پازیٹیو چیزوں پہ اور اس کا حل بھی بتائے۔ اگر آپ نے صرف اپوزیشن اس لیے کرنی ہے کہ آپ نے اپنی کرپشن چھپانی ہے، گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر آپ نے ابھی آل پارٹیز کانفرنس آپ نے دیکھی ہے، اس میں کیا کنسٹرکٹیو انہوں نے کیا کہ مہنگائی بڑھ گئی، اس لیے تو ناکام ہو گئی نا، اس لیے ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں گورنمنٹ کو کرنے کے لیے، اور گورنمنٹ کے منسٹرز کو بھی۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خوش کرنے کے لیے اور اس نے اور اپنے کو بدنام کیا ہے۔ ہی از آؤٹ آف اسمبلی، ہی از ناٹ اے پبلک ریپرزینٹیٹیو۔ ان کو اپنی کانسٹیٹیوئنسی نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا اللہ اللہ کرتے آرام کرتے۔ جی ہاں، ویسے بھی آئی اسٹل فیل کہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس شوڈ بی ڈفرینٹ ہونی ہاں چاہیے۔ بالکل، وہ ہیں بھی ڈفرینٹ، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایون ان کی منسٹرز کو بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے وین ہر ایک اپنا ادارہ کام کرے۔ کہیں جی نیب اپنا کام کر رہا ہے، وی آر ناٹ پشڈ۔ نیب کے اپنے کیسز ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں اور وہ جانے سپریم کورٹ جانے، وی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو اٹ۔ آپ انوالومنٹ شو جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ابھی ہم آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبریں جو آئی ہیں اخبارات میں، جو میڈیا میں، کہ تقریباً 16 ایم این ایز پی ایم ایل این کے وہ عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ظاہر ہے ملاقات کرنے کا مقصد یہی ہوگا کہ بھئی ہم آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو بات یہ ہے کہ تو پھر لوٹا کریسی، جو ہم تو کہتے ہیں کہ لوٹا کریسی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ عجیب صورتحال ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن کا بندہ جو ہے وہ حکومت کو آ کے جوائن کر لے تو اٹ از ان دی انٹرسٹ آف نیشن، اور اگر حکومتی بندہ ادھر چلا جائے تو یہ غداری کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ جی اس نے پارٹی سے غداری کی ہے۔
تو آپ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جو ان کو تو عمران صاحب کو چاہیے کہ وہ تو ایک اپوزیشن پارٹی سے تعلق ہے، ان کو انٹرٹین نہ کریں، ملنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بیکاز ہی از پرائم منسٹر آف پاکستان ناٹ پی ٹی آئی، ہی از پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ایوری ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیز اے رائٹ ٹو سی ہم ہاں یس سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف ٹائم. تو دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بڑا اس میں ڈائلما ہے اس وقت. آپ کے سامنے اسمبلی میں مائنر میجورٹی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ایسے ہی ہے. گورنمنٹ کو اس وقت کافی پرابلمز ہیں، اور اسی لیے اگر آپ نے بات کی ہو، ادھر عمران خان نے مڈ ٹرم کی بات کی تھی، ابھی اپوزیشن کی بات کر رہی ہیں. ایک تو وہاں پر ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اگر پی ایم ایل این کے اوپر پراپر اور کیسز ہوتے ہیں، پیسہ ریکور ہوتا ہے، پارٹی کمزور ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگوں نے کدھر جانا ہے؟ ان کے پاس دو آپشن ہیں، یا پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا پی ٹی آئی میں جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، اپنی لائلٹیز بھی چینج کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے اپنی فریش ڈیمانڈ دے دی ہیں، He was forced. There was no way out. ایڈیشنل منسٹریز مانگی Yes. ہیں. تو جب یہ کسی نے بلوچستان کے لیے کام مانگا. 16 آ جائیں، 20 آ جائیں، 25 آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاست وہ 90 کی چل رہی تھی، تو ایکشن ری پلے پھر شروع ہو میرے جائے خیال میں یہاں گورنمنٹ آپ کا کو بات یہ صحیح ہے جو آپ نے کہا کہ وہ تھن میجورٹی ہے، 3-4 سیٹوں سے وہ حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو چاہیے اگر انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے دے وانٹ بگر میجورٹی. وہ تو بالکل صحیح ہے، پازیٹیو پوائنٹ ہے. اس کا ایک ہے نا بیسٹ یہ ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے، میں اگر ہوں ان کی جگہ تو میں یہ کہوں گا اگلے سال بجٹ بہت اچھا لے کر آئیں، عوام کو ریلیف دیں، جو پرابلم ہم نے ختم کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ پیپل ول ڈیولپ کانفیڈنس ان ٹو دا پرائم منسٹر عارف صاحب ایک دفعہ جو ریٹ بڑھ جاتا ہے کسی چیز کا، ہم نے آج تک اس کو نیچے آتے نہیں دیکھا. اگر گورننس اچھی ہو اور کرپشن نہ ہو، آپ نے ملک میں جو 2000 ارب روپیہ چوری ہوتا ہے وہ بچا لیں، آدھا بچا لیں، تو تھنگس بہت بہتر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر ایسے کرتے ہیں، لوگوں کو کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں، 3rd ایئرز میں ایون آئی گو ٹو دا پارٹی شوڈ گو فار مڈ ٹرم الیکشن. فائدہ یہ ہوگا کام وتھ 2/3 میجورٹی، ڈو گڈ لیجسلیشن and give a best of relief and best interest of people of Pakistan. Do something. That is how the other opposite parties of the world, they don't want کہ عمران صاحب کیوں ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان سے کرپشن ختم کرنا چاہ رہی ہیں، آئی ایم ورلڈ بینک کے چنگل سے نکلنا چاہ رہے ہیں. These are the issues why everybody is against him. That's why PMLN and People's Party used to be supported by so many other powers. اب میں انڈیا کے پروگرام میں جاتا ہوں، ان کے پولیٹیشین نے میرے سامنے کہا کہ وی ول ناٹ لیٹ نواز شریف گورنمنٹ گو، وی ہیو انویسٹڈ لاٹ آف منی ان اٹ. یہ ان کے ورڈز ہیں کہ ہم نے بہت انویسٹمنٹ کی یہ پوچھو کون سی انویسٹمنٹ کی ہے. اور آج کل 5th جنریشن وار میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہی ہے، یو ٹرائی ٹو برنگ دا پارٹی آف یور اون انٹرسٹ سو دیٹ اٹ ورکس ان ہارمنی ود ادر پیپل. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ یہاں پرابلم آ رہی ہے. پھر سیکنڈ یہ دیکھیں، آپ ایک اسلامک ملک ہیں، آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں. اگر سی پیک کی وجہ سے آپ اکنامک ترقی کر لیتے ہیں، دین یو ول بی ڈوئنگ لاٹ آف ڈسین ان نیشنل انٹرسٹ، اور آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے ملکی مفادات میں فیصلے کریں گے اور کھڑے رہیں گے. یہ ان کو پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ سی پیک کامیاب نہیں ہونے دیتے. انڈیا کو کیوں اتنا زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ ناٹ اونلی کو ساؤتھ چائنا سی کے لیے چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ان کو انڈیا کی ضرورت ہے پاکستان میں سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے. کبھی آپ بلوچستان میں تو سی پیک کو ناکام نہیں بنا سکتے، اس کے لیے تو آرمی نے ایکسٹینڈ اور ایک ڈویژن، اور اسی طریقے سے چائنا نے اپنی بھی فورسز جو ہے وہاں ڈپلائی کی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام بھی اس چیز کو پیپل وانٹ، سمجھتے ہیں اور ہر ایک پورے آل سب کے انٹرسٹ میں ہے یہ ایشوز ہیں. ہاں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات میں کافی جھول رہتا ہے، اور ایک جو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اچھے ریلیشن شپ کی، اس میں تھوڑا بہت معاملات جو ہیں وہ سلجھنے کے بجائے الجھ رہے ہیں. ہاں. تو اس میں اشرف غنی صاحب تشریف لائے، سائڈ لائن میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے وعدہ کیا ہم آئیں گے تو آ کے گئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ناقص ہے کہ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سیل آور نیریٹو ٹو افغانستان اور ٹو ادر کنٹریز جو کہ
ان کے ساتھ ہیں. بھی جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گیٹ سپورٹ فرام انٹرنیشنل کمیونٹی. تو ابھی وہ آئے ہیں, جسچر شو کیا ہے. جب یہاں ہوتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. دا مومنٹ دے لینڈ ایٹ دی کابل ایئرپورٹ, تو ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑا میرا خیال ہے وہ تھوڑے بدلے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ اپ دس ریلیشن شپ جو ہمارا جھول پڑا ہوا ہے اس وقت؟ دیکھیں, پاکستان گورنمنٹ از ڈوئنگ دیئر بیسٹ ٹو مینٹین اے ویری کارڈیل ریلیشن شپ ود افغانستان. وٹ ایور یو ڈو, وی ہیو ڈن لاٹ آف کانفیڈنس بلڈنگ میئرس, لائک ٹریڈ ٹرانزٹ میں وی آر سپورٹنگ آل دا ٹائم انڈر دا لا. دین we never go and do hostile activities towards Afghanistan. But the issue is that Afghanistan is remotely and controlled by Americans. I hope you know. Yes, بالکل, that is Right. understood. And then India is playing a major part over there. RAW, NDA, CIA and Mossad, they are having one narrative that to destabilize Pakistan. Number 2, کہ پاکستان میں دہشت گردی اور کریں, پاکستان کی فوج کو انیکسٹیکیبلی انوالو رکھیں ایسٹ اور ویسٹ اور انٹرنل ایشوز کے اندر, ٹھیک ہے, تاکہ پاکستانی فوج کا جو ایک عوام کا ایک اعتماد ہے اس کو بریک کریں. نیریٹو یہ ہے ان کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی فوج اور عوام میں دوریاں ڈال دیں, بیکاز ملٹری از سمبل آف فیڈریشن. لیکن وہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ دیٹ از ناٹ پاسبل. سو بٹ دے اوپنلی سے عوام جتنا پیار محبت فوج سے کرتے دس از دا اونلی ریزن, وہ اپنے بچوں سے بھی شاید نہیں کرتے. سو اسی لیے انہوں نے یہی سوچا کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے, جو امریکن سینیٹر اوپنلی بات کر رہے ہیں, جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے, تو وہ کوشش ان کی ہے کہ فوج کو کمزور کریں. اس کے بعد پاکستان کو ایٹ لیسٹ بلوچستان اور فاٹا اور کے پی کے ایریا میں پرابلم کریٹ کرے. ابھی آپ نے گلگت بلتستان میں پرابلم دیکھی, پی ٹی ایم کو دیکھا, وائس آف امریکہ دیکھ لیں, بی بی سی دیکھ لیں, ان کے انٹرویو نشر کر رہے ہیں وداؤٹ ویریفیکیشن. اس میں میں ایک چیز آپ سے, کیونکہ آپ ابھی میڈیا میں کافی جاتے ہیں چینلز کے اوپر, یہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ڈفرینٹ, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ نیم آف چینل, وہ لوگ جو پاکستان فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, جو پاکستان کے مقتدر ادارے ان کے خلاف بات کرتے ہیں, کیا ان کو پروگراموں کو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ پھر ایشو یہی ہے نا, پھر آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جرنلزم سینسرشپ ہے, میڈیا کنٹرولڈ سینسرشپ کوئی اور چیز ہے, ہے. میڈیا کنٹرولڈ ہے. یو کین ناٹ ابیوز یور اون کنٹری. سو دا آنسر از کہ آپ اس میڈیا ہاؤس کو ادروائز پراپر طریقے سے کنٹرول. انڈیا میں اتنے پروگراموں میں جاتا ہوں, میں نے آج تک انڈین چینل کے اوپر کسی کو اپنی گورنمنٹ کو فوج کے اوپر را کے اوپر کرٹیسائز کرتے نہیں سنا. نہیں, جو کوئی پروگرام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. یہاں پر صرف انڈیا کو چھوڑیں, ٹیک کیس آف اینی ادر کنٹری, ایون آپ امریکہ لے لیں, کوئی لے لیں, برٹن لے لیں. سو یہاں پر جو نیشنل ایشوز ہیں نا, وہاں پر دیر شوڈ ویری سمپل لائن ڈران اینڈ ایشو ٹو آل میڈیا ہاؤسز کہ اس کے اوپر یہ ریڈ لائن ہے, اف اینی باڈی کراسز دیٹ میڈیا ہاؤسز ول بی. میں آپ کو حقیقت یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایسے ایلیمنٹس کو اگنور کریں, ان کو ٹی وی کوریج نہ دیں, ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیں, بیٹھ جائیں گے سارے لوگ. نہیں, ان کے بیانات کو مت اجاگر کریں, یہ اپنی موت آپ مر سکتے ہیں. دیکھیں سیکنڈ ایک اور ہے نا, آپ واٹس ایپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس ہم نے اپنے میڈیاز پہ دیکھا کیا ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. نواز شریف, زرداری فیملی, آج اس کو پکڑ لیا, اس کو چھوڑ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, وہ پولیٹیکل پارٹی. ہیو دے ڈسکسڈ اینی نیشنل ایشو؟ کبھی آپ نے سنا کہ ہیلتھ کے اوپر کوئی آپ نے پروگرام چل رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے, ایجوکیشن کو کیسے کرنا چاہیے, واٹر کرائسس پاکستان کے اندر وہ کیا ہونی چاہیے, جاب اپرچونیٹیز کیا ہونی چاہیے, سوشل اکنامک فیکٹرز کو کیسے لے کے آنا چاہیے. دیز آر دا ایشوز وچ شوڈ بی براٹ آن دا نیشنل میڈیا. بات آ جائے گی سر, پھر دے آر اسپانسرڈ پروگرامز اینڈ دے ورک آن سم ایجنڈاز کے اوپر چلتے ہیں, ان کا پے ماسٹرز ہیں ان کے بھی. اور جب آپ ایجنڈے پہ کام کریں گے تو پھر وہ نیشنل ایشوز اور نیشنل انٹرسٹ تو گئی بھاڑ میں. سو یہاں پر پیمرا کا کیا کام ہے؟ پیمرا کا کوئی کام نہیں ہے, پیمرا از ٹروتھ لیس. سو یہ ان کا کام ہے کہ ان کو گائیڈ لائن دینی. آپ نے آج کے بعد یہ آپ حیران ہوں گے سر, میں پڑھ کے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ فائن 10 لاکھ,
What is 10 lakh? nothing, 10 lakh peanut for them. पीनट भी नहीं है सर, पीनट भी नहीं, 10 लाख। आप चैनल को बंद करें 2 महीने के लिए, समझ आ जाएगी, और समझ आ जाएगी। मीडिया उनके जर्नलिस्ट इनको सॉर्ट आउट करेंगे इंसान के बच्चे इस को। बात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की रिट को किसी को चैलेंज करने की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, एंड दैट मस्ट बी कर्ब। डू यू एग्री सर विद दिस? एब्सोल्युटली। और साथ अपोजिशन को देखें ना, अब आप मुझे बताइए नेशनल इश्यूज के ऊपर ऑपोजिशन जितनी भी हो आपके खिलाफ, उसकी प्रॉब्लम अभी साल होने वाला है 18 अगस्त सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन हुए हैं आपके, मतलब हमारे यहाँ हमने वी हैव नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश हेल्दी ट्रेडिशंस। आप देखें ना, एज फार एज आवर पॉलिटिक्स इज आप एक और देख, पॉलिटिक्स का ये है कि पीटीएम के ऊपर मोहसिन दावड़, अली वजीर, मंजूर पश्तीन, जी वो निकालो, प्रोडक्शन ऑर्डर निकालो भाई, अरे भाई उन्होंने चेक पोस्ट अटैक की, आर्मी के ऊपर हमला किया, शहीद कर दिया, बंदे शहीद कर बंदे दिए, मार दिए। तो ठीक है, तो अब फिर सेकंड फौज, पाकिस्तानी कौमी इदारा फौज को गालियाँ, पाकिस्तान को गालियाँ। मैं सर वही तो मेरा सवाल ये था कि वो क्यों उनको प्रोपेगेट किया जाता है? दैट शुड बी बैंड, दैट शुड नॉट बी अलाउड। सो ऑपोजिशन ने पार्टी कॉन्फ्रेंस में पीछे जब मीटिंग की उसको दोनों को बुलाया हुआ था, तो ये इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन हैव टू बी ऑन द वन पेज कि पाकिस्तान सर के वो लिए तो work वैसे together। मैंने शुरू में आपसे कहा, द बिगिनिंग हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। ये बड़ा भाई है ना, Yes, and गवर्नमेंट then बड़ा भाई they have to follow the examples. हाँ, they have to sit, forget about their personal differences। एक दूसरे को बहुत हो गया, Whatever it is, वो जो कुछ भी आपने है अपने अवाम पास ने रखे, सिलेक्ट किया आपको, आप उसको आपने काम करें। उनको भी अवाम ने लाया है, आपको भी अवाम लेकर आई है, तो आप बैठ के अपने मामला जो है टॉलरेंस नहीं है। उनको हल करें ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ आगे चले। एब्सोल्युटली, और ये बहुत ज़रूरी है इसको करने के लिए, और यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उसके बाद पैमरा, और फिर इवन आई विल से टू एन एक्सटेंट ISPR आल्सो। मिलिट्री सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ के पास ISPR शुड बी इशू गाइडलाइंस, बाकी इशूज़ के ऊपर आपकी पैमरा और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, एंड देन दे पास ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस टू मीडिया हाउसेस को कि आपने नेशनल इशू के ऊपर ये रेड लाइन है, इसके अंदर आपने चलना है, इसके ऊपर नहीं जाना, और अगर जाएंगे तो दीज आर द पेनल्टी यू विल बी। सब पैमरा के रूल्स बड़े क्लियर हैं, उनके पास काफ़ी वो हैं, लेकिन वो दे हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट इट। और वो क्या मसलतें हैं जो आड़े आ जाती हैं, आई डोंट नो, बट द फैक्ट रिमेन्स कि वी शुड नॉट अलाउ एनीवन टू say anything about our country or the armed forces, judiciary, मतलब जो हमारे कौमी इदारे हैं उनके बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, मुनासिब नहीं है। अभी हम सर आएंगे आखिर में क्रिकेट के हवाले से। आपने देखा पाकिस्तान फिर 92 का जो एक्शन रीप्ले है वो उसको रिपीट कर रहा है, और ये जो आखिरी मैच हुआ है इंग्लैंड का और इंडिया का, और आपने उसमें देखा होगा कि जैसे जैसे पाकिस्तान जीत की तरफ बढ़ रहा था, तो अफ़गानिस्तान के कुछ पेड लोग, मतलब जिनको पैसे दिए गए थे, हमेशा गिनती के लोग होते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मारने की कोशिश की, और जो आए हुए थे वहाँ तमाशबीन आए हुए थे उनको मारने की कोशिश की। तो और इंडिया ने, आपने देखा जैसे उसने कमेंटेटर ने, नासिर हुसैन ने कहा है कि इंडिया जो है वो जान के मैच आ रहा है ताकि पाकिस्तान का चांस जो है वो सेमीफाइनल का कम किया जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, एक सबसे पहली बात ये है कि कभी भी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए। बट नरेंद्र मोदी इज़ अ टाइप ऑफ अ पर्सन हु इज़ एंटी मुसलमान एंड एंटी पाकिस्तान, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। इसलिए ये क्लियर था कि ख़ास तौर पे आखिरी 10 ओवर में जिस तरीके से इंडिया ने खेला, सिंगल लिए, पूरे मैच में इनिंग में एक छक्का लगाया, ठीक है, और इतना इंग्लैंड ने स्कोर किया, फिर इनकी बैटिंग नेगेटिव स्लो खेल रहे हैं, विकेटें बाकी थी, विकेटें तो और 5 ओवर थे और एक रन ले रहे हैं, ठीक है, एंड ऑल कमेंटेटर, आई थिंक एवरीबॉडी नोटिस्ड। आई वुड से टू एन एक्सटेंट कि यही इंडिया और अफगानिस्तान के मैच में भी हुआ। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमारी टीम माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा खेल रही है, एंड वी आर पॉजिटिव कि दे विल डू वेल, बीट बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश से भी इंशाल्लाह वो कामयाबी हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज नवाज साहब, आप
آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جیسا کہ ہمارے اینالسٹ نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹائم دینا پڑے گا, کم از کم 1-2 سال کا ٹائم دیں تاکہ معاملات جو ہیں جس طرف وہ جا رہے ہیں, جو انہوں نے ایک پالیسیز بنائی ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں. اور جس طرح سے ایمنسٹی اسکیم کی پذیرائی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ, اور دیٹ شوز دیٹ پیپل ہیو کانفیڈینس ان دی پی ٹی آئیز گورنمنٹ اینڈ دس از اے گڈ اومن. اپنا خیال رکھیں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات, سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان, نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.